ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ آج ہمارا موضوع ہے وائی موٹیویشن فیلز۔ موٹیویشن جو ہے وہ ایک ایسا لفظ ہے جو میرا خیال ہے کہ ان چند الفاظ میں شامل ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور معاشرے میں بہت سے لوگ اس لفظ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اس کام کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہ لفظ بہت دل کے قریب ہے بہت سے لوگوں کے، اور یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور اس سے ان کی کیا مراد ہے اس کو ذرا ابھی دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج میں اس پہ بات کروں گا۔ تو میری گفتگو جو ہے وہ اس میں پہلے میں کچھ اصولی باتیں میں رکھوں گا کہ موٹیویشن سے کیا مراد ہے، اور اس کام کی اہمیت کیا ہے، اور اس لفظ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور اگر ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کن احتیاطوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بچوں کو اور خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو اگر ہمیں کسی اچھے کام کی ترغیب دینی ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے، تو کرنے کے کام کیا ہیں، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس میں سمجھیں گے آج کی گفتگو میں۔ بہت سے لوگ میرے بارے میں یہ تعارف کرواتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ بھئی شاید سلمان صاحب کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آج کے موضوع کی مدد سے میں اس تاثر کو انشاءاللہ تعالی درست کرنے کی کوشش کروں گا کہ تاکہ مجھے موٹیویشنل اسپیکر نہ سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، وہ میں پھر اس کی تفصیل میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو یہ چیلنج محسوس ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کو کرنے کا وہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ انرجی اور وہ پیشن، وہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے، یا وہ اپنے آپ کو اگر ایک دفعہ کسی اچھے کام کے لیے موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اچھا کام ایک دفعہ شروع ہوتا ہے اور پھر تھوڑے دن کے بعد تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ جذبہ جو ہے وہ سرد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی اچھے کام کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اچھے کام کی طرف راغب کیا جائے، بچوں کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف راغب کیا جائے، اور لیکن اس میں انہیں چیلنج محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اچھا کام بڑھے پھیلے، لیکن اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں موٹیویٹ کرنے کی، لیکن انہیں لگتا ہے کہ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے، یا اگر ہو جائیں تو وہ موٹیویشن ان کی بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، اور اسی طرح ہم یہ دیکھیں گے کہ موٹیویشن کا جو پورا معاملہ ہے اس میں کیا مسائل یعنی یا کیا غلطیاں ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے موٹیویشن، یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کے یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہونے لگا ہے ہمارے معاشرے میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں دنیا میں موٹیویشن کی تھیوریز انٹروڈیوس ہوئے، یعنی جو بڑی موٹیویشن کی تھیوریز جو بہت پاپولر ہیں وہ پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اور پھر کئی ساری موٹیویشن کی تھیوریز ہیں، لیکن یہ لفظ ایک روزمرہ زندگی کا لفظ بن گیا ہے، عام بول چال میں استعمال ہونے لگا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ ایک جدید لفظ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب مطلب یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے اپنی ضرورت کے تحت یہ لفظ کہیں نہ کہیں استعمال کرتا ہے۔ تو لوگ کیا اس سے مراد لے رہے ہوتے ہیں، اس کو ذرا جب میں نے اس کا جائزہ لیا تو جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ اس کو شوق اور دلچسپی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، کہیں کہیں یہ حوصلہ افزائی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ ترغیب ہے، اس کا ایک مطلب تحریک ہے۔ اسی طرح یہ مایوسی اور نا امیدی کے اپوزٹ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے،
اور میں دیکھتا ہوں کہ موٹیویشن کا جو پروسیس ہے، اگر اس کی سادہ سی تعریف کی جائے تو یہ جذبوں کو بھڑکانے کا عمل ہے، یا پیشن پیدا کرنے کے لیے یا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ دو مشہور اس کی اقسام بیان ہوتی ہیں، ایکسٹرنسک موٹیویشن اور انٹرنسک موٹیویشن، کہ ایک کسی انسان کو باہر سے ہم راغب کریں کسی اچھے کام کے لیے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فرد خود کسی اچھے کام کا جذبہ اور رغبت اور تحریک اس کے اندر خود سے پیدا ہو۔ تو یہ دو اس کی کہہ لیجئے کانٹیکسٹ ہیں۔ اس وقت جو مسئلہ پیدا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ پیدا ہوا ہے کہ اب موٹیویشن کا جو زیادہ تر جو استعمال ہے، یہ الگ بات ہے کہ ایکسٹرنسک اور انٹرنسک موٹیویشن کے نام سے ہم نے دو ٹائپس بنائی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن زیادہ تر یہ لفظ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، یعنی یہ جو ایکسٹرنل یا ایکسٹرنسک موٹیویشن ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں عموماً یہ لفظ استعمال ہونے لگا ہے کہ بھئی فلانے کو موٹیویٹ کرو، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں موٹیویٹ کرے، کچھ لوگ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے بہت مطلب چاہتے ہیں کہ وہ فلانے موٹیویشنل اسپیکر سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے معاشرے کا ایک عمومی رجحان یہ ہو گیا ہے کہ اسے کسی اچھے کام کی تحریک اندر سے نہیں بلکہ باہر سے حاصل ہونے لگی ہے۔ زیادہ تر لوگ کسی اچھے کام پر راغب ہونے کے لیے اپنے اندر سے سامان پیدا نہیں کر پا رہے، بلکہ اپنے باہر سے اس کے انتظامات تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کوئی ہمیں اکسائے، کوئی ہمیں اس کے لیے ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ہمیں اس کے لیے موٹیویٹ کرے، ہمیں تحریک دے، ہمیں راغب کرے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر شوق یا ہمارے اندر دلچسپی پیدا کرے۔ تو یہ ایک جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یعنی اس وقت موٹیویشن کی تھیوریز جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے۔ ایکیڈیمک سینس میں جب ہم لفظ موٹیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک امکان یہ ہے کہ آپ کے اندر سے موٹیویشن ہے، ایک امکان یہ ہے کہ باہر سے کوئی موٹیویٹ کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو سوسائٹی کی بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مطلب سیلف ڈائریکٹڈ نہیں ہیں، یا اندر سے جیسے ودن مطلب جو ایک اندر سے جو ایک تحریک جنم لیتی ہے، اس کا فقدان ہے تمام معاشروں میں، تمام جدید معاشروں کے اندر۔ وہ باہر سے جو عوامل ہیں ان کی اہمیت ان کی نگاہ میں زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ مسئلہ اتنے بڑے پیمانے پہ دنیا کے اندر اس نوعیت کا پہلے پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب یہ میں تمہیدی بات کر رہا ہوں، پھر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا۔ ہمارے روایتی معاشرے کسی اچھے کام کو کرنے پہ جو عامل ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ تمام بڑی وجوہات باہر پائی جائیں، خارج میں پائی جائیں، اور انسان جو ہے وہ اتنا جیسے ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے، اتنا جیسے وہ ایک ایکسٹرنل موٹیویشن کے اوپر اس کی ریلائنس اور اس کی ڈیپینڈنس اتنی زیادہ ہو گئی ہو۔ یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے۔ اس وقت صرف ہمارے معاشرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے، یا ایک معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اندر توانائی ہے اور جذبہ بھی ہے، لیکن کیا کرنا ہے اس کی سینس نہیں ہے، یعنی کرنا کیا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہیں جو جذبہ بھی ہے، کیا کرنا ہے اس کی بھی کوئی سینس حاصل ہوئی ہے، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پا رہے، ان کے اندر استقامت نہیں ہے، وہ بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں یعنی ایسے افراد جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، پھر کچھ افراد وہ ہیں جن میں جذبہ ہے لیکن انہیں یہ واضح نہیں کہ کرنا کیا ہے، اور پھر کچھ افراد جنہیں یہ واضح ہے کرنا کیا ہے، وہ بعض اوقات استقامت کا یا جیسے وہ ایک سسٹین کرنا ہے نا، کنسسٹنٹ ہونا ہے، اس کی کمی کہیں کہیں پائی جاتی۔
اس کی کیا وجوہات ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر کی اہمیت آج کے دور میں اتنی زیادہ کیسے ہو گئی اور کیوں ہو گئی، یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگوں کو نا سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اور انہیں بتائے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ یہ بتائے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، وہ ان کے اندر جذبہ بھی پیدا کرے، اور پھر یہ ذمہ داری بھی وہی قبول کرے کہ وہ ہمیں بار بار کھڑا کرتا رہے. جب ہم ڈھیلے ہو کے نیچے گریں وہ دوبارہ ہمیں کھڑا کرنے میں ہماری مدد کرے، کوئی ہمیں تھام لے، کوئی ہمیں پکڑے رہے. اسی کانٹیکسٹ میں کوچنگ کا ایک ڈسپلن ایجاد ہوا ہے پچھلے 30-40 سالوں میں، 20 سالوں میں. اور یہ ایک اور مطلب لوگوں کے اندر اپنے آپ کو تھامنا، اپنے آپ کو کسی ورتھ وائل کاز پہ کاربند رکھنا، یہ ان کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اس کے وہ انتظامات جو فطری ہیں، اس کے وہ انتظامات جو تمام معاشروں میں ہوا کرتے تھے، اس کے وہ انتظامات جو ہر اعتبار سے مفید اور نافع ہیں، وہ لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے ہیں. اس کے وہ انتظامات جو معاشرے کے لیے بھی، ان کی اپنی صحت اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی مفید تھے، وہ ذہن سے اوجھل ہو گئے ہیں. اور اس کے وہ انتظامات جو جیسے انڈسٹری کے تو فیور میں ہیں، سوسائٹی اور انسان کے فیور میں نہیں ہے، ان پر ریلائنس بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ خیر میں ایک بہت بریف سا ایک اوور ویو دے رہا ہوں، پھر میں ابھی اس کو تھوڑا سا میں کھولتا ہوں، ابھی ہم جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھائی موٹیویشن کا مسئلہ کیا ہے، موٹیویشن سسٹین کیوں نہیں ہو پاتی، اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہم کسی اچھے کام پہ جم جائیں اور اسے کرتے رہیں، اور ہماری اولادیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے متعلقین بھی کسی خیر کے کام پہ بالکل جیسے فرم ہوں اور کمیٹڈ ہوں. تو وہ کمٹمنٹ اور وہ پیشن اور وہ انرجی کیسے مطلب حاصل ہو سکتا ہے، اس کی طرف ہم کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. ایک دو سوالات اور آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ بھی صرف سوچنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. اور اسی کے اندر ایک اور سوال ہے، کیا آپ اپنے آپ سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آپ سے کوئی بڑا وعدہ کب کیا، کوئی اچھا وعدہ کب کیا؟ اور جب آپ نے اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا، یعنی کمٹمنٹ وتھ سیلف آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اور اگر آپ اپنے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اسے پورا کرتے ہیں؟ کیا وہ کمٹمنٹ آپ کو یاد رہتی ہے؟ کیا اس کمٹمنٹ کا ریمائنڈر آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، یا وہ کمٹمنٹ کر کے آپ بھول جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ بھی آپ کے لیے پورا کرنا دشوار ہو گیا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں کرنے کا کام کیا ہے. یہ بہت اہم سوال ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ اپنے آپ سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے کوئی وعدہ کیا بھی ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے کیا وعدے کیے؟ اور اگر آپ نے اپنے آپ سے کوئی وعدے کیے ہیں تو ان کی لاج رکھنا چاہتے ہیں، انہیں پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انرجی، اس کے لیے پیشن، یہ آپ کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور سوال جو میں کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ اپنے اندر جو پیشن ہے، جو انرجی ہے، جو جذبہ ہے، جو اچھے کام کو کرنے کی خواہش ہے، اس کے لیے جو لگن ہے، اس کے لیے جو کمٹمنٹ ہے، اس لیول پہ سسٹین ہونے کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اس کا ارینجمنٹ کیا جائے، جس کو میں کہتا ہوں سیلف سسٹینیبل ماڈل آف سیلف، یا آپ چاہتے ہیں کہ اس کے لیے باہر سے کوئی ارینجمنٹ ہو، کوئی آپ کو بہلائے، کوئی آپ کو بتائے، کوئی آپ کو بار بار جو ہے وہ سمجھائے،
کوئی آپ کو پکڑے رہے، مطلب ایسے بھی ارینجمنٹس اس وقت کیے جا رہے ہیں. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کیسا بننا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. کبھی زندگی میں کسی ایسے واش روم میں گئے ہیں جس کی جو لائٹ ہے اس کا سوئچ واش روم کے باہر ہو، اور آپ اندر گئے ہوں اور باہر سے کسی نے واش روم کا سوئچ آف کر دیا، اندھیرا ہو گیا. پھر اسے خیال آیا، اس نے آن کر دیا. ایسا کبھی تو ہوا ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اپنی موٹیویشن کا سوئچ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے، اپنے اندر نہیں رکھتے. باہر سے کوئی بھی آتے جاتے ہوئے ان کو پر امید کر دیتا ہے، ان کو نا امید کر دیتا ہے، ان کو بجھا دیتا ہے، ان کو روشن کر دیتا ہے. اپنے اندر روشن رہنے کے، پر امید رہنے کے، اپنے جذبے کو سلامت رکھنے کی ذمہ داری، اپنے جذبوں کو سلامت رکھنے کا انتظام، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اپنے جذبوں کو، اپنی امیدوں کو سلامت رکھنے کی ذمہ داری اور انتظام کیا میرے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اپنے پاس ہونا چاہیے، یا دوسروں کے پاس ہونا چاہیے؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بھی موٹیویشن کے کانٹیکسٹ میں ایک اہم سوال ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ آپ اپنے ارادوں کو اہمیت دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. جیسے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اپنے ارادوں کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور سوال ہے موٹیویشن کے کانٹیکسٹ میں، کیا آپ کوئی ایسا کام جسے آپ ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن دنیا اسے ٹھیک نہیں سمجھتی، بہت سے لوگ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے، اور لیکن آپ کے خیال میں وہ کرنے کا کام ہے، آپ کے خیال میں وہ صحیح کام ہے، آپ کے خیال میں وہ اچھا کام ہے، ایک ایسا کام جسے کرنے کے نتیجے میں دوسروں کی تنقید فیس کرنے کا خطرہ موجود ہے، اور اس کام کو کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مالی فائدہ تو کوئی نہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فائدہ بظاہر نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ کام اہم ہے، کرنا چاہیے. کیا آپ اسے کریں گے یا چھوڑ دیں گے؟ اور کیا آپ کسی ایسے کام کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی پوری ایفرٹ کر سکتے ہیں، مخالفت قبول کر سکتے ہیں، ملامت گوارا کر سکتے ہیں، اور ہر قیمت پر اسے سر انجام دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو بہت سے لوگ نا گو ود دا فلو کے ایک جیسے پہلے سے ایک اپنی ایک اورینٹیشن کر رکھی ہے، جو سب چاہیں گے، جو سب کریں گے وہی کرتے رہنا ہے، اور اگر سب کچھ بھی نہیں چاہ رہے تو ہم بھی کچھ بھی نہیں چاہ رہے. ایسی سوسائٹی جو ہے وہ کوئی بڑا کام نہیں کر پاتی. تو یہ جو ایک سوال ہے موٹیویشن کا، تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ موٹیویٹ کیسے کیا جائے، اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ موٹیویشن کس چیز کے لیے کی جائے. یہ جو بات ہے نا موٹیویٹ کیسے کیا جائے، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں اور کس چیز کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ بھی بہت اہم سوال ہے. تو اس کو ہم اب ذرا سا اور دیکھتے ہیں. تو یہ تو تھی بالکل ابتدائی نوعیت کی کچھ بات. اب میں کچھ چیزیں شیئر کروں گا. وہ جو عموماً موٹیویشن کے حوالے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، پہلے میں ان پہ ذرا سا چاہوں گا کہ ہم اس کو پہچانیں. کہ بہت سے لوگ موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ گول ہوتا ہے کہ بس ہمیں کسی بھی طرح سے یہ کام کروا لینا ہے. تو اگر یہ کام کروانے میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہو گئے. حالانکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی اچھے کام کو کروانے کی وجہ اور کسی اچھے کام کو کروانے کا طریقہ کیا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، یعنی اس کو درست ہونا چاہیے. اب میں شیئر کروں گا وہ 5 فیکٹرز یا وہ 5 کہہ لیجئے میتھڈز کہہ لیجئے جو ہماری سوسائٹی میں بہت سے لوگ کسی کو اچھا کام کروانے کے لیے جو 5 طریقے اختیار کرتے ہیں. میں ان کو
ذرا سا شیئر کروں گا، اور یہ 5 طریقے جو ہیں یہ بہت کامن ہیں اور یہ بہت برے ہیں۔ یہ طریقے جو ہیں یہ اس سے کام تو ہو رہا ہے لیکن نقصان ہو رہا ہے، اس کو ذرا ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام کو کروانے کے لیے انعام کا لالچ دیں، اور آپ انسینٹیوائز کریں، انسینٹیوز دیں، آپ کہیں کہ یہ کیجئے، یہ انسینٹیو ملے گا۔ دیکھیے، کسی اسٹریٹجی کو اچھا سمجھنے کے لیے یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اٹ ورکس، یہ اسٹریٹجی جیسے ہی میں نے اپلائی کی رزلٹ مل گیا، تو چونکہ رزلٹ مل گیا لہٰذا یہ اسٹریٹجی اچھی ہے۔ یہ اصول کسی اسٹریٹجی کو اچھا سمجھنے کا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ریوارڈ تھراپی کہہ لیجئے، ریوارڈ کو اناؤنس کرنا، ریوارڈ آفر کرنا کسی اچھے کام کے لیے، یہ لانگ رن میں کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے۔ تو آپ کسی انسان سے خوش ہیں، اسے آپ گفٹ دے سکتے ہیں، آپ کو محبت ہے کسی انسان سے، اس کو تحفہ دیجئے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، ایک مادی چیز، ایک میٹیریل ریوارڈ کسی انسان کو فوری طور پر دینا، بلکہ کسی کام کو کروانے کی ریزن یا کنڈیشن بنا دینا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے جو نقصان ہے وہ بڑا نقصان ہے۔ اور اگر آپ کسی اچھے عمل کو انعام کی لالچ میں کروائیں گے تو آپ اس کے ساتھ اخلاقی مسائل پیدا کریں گے۔ اچھا کام بھی کرنے لگے گا لیکن اخلاقی کمزوریوں کا شکار بھی ہوگا۔ پھر اس کی نیتیں جو ہیں، اس کو نیت کا مسئلہ پیدا ہوگا، یعنی اچھے کام کی قبولیت اللہ کے یہاں اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس کی نیت پاکیزہ ہو، خالص ہو، درست ہو۔ لیکن اگر اچھے کام کو کروانے کی نیت جو ہے وہ غلط ہو جائے تو اچھا کام تو قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیت کا ٹھیک کروانا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم ابھی اچھا کام کروا لیں کسی طرح سے، نیت تو بس ایک دفعہ ہم بولیں گے بیٹا اپنی نیت ٹھیک کر لو، تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے میں اپنی نیت ابھی ٹھیک کر لیتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ نیتیں اتنی آسانی سے، ایک دفعہ جب نیت کی سطح پر بگاڑ آ جائے تو اس کی اصلاح اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ بے عملی کو دور کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بدنیتی کو دور کرنا ہے۔ یعنی ایک انسان عمل میں کمزور ہے یا عمل سے فارغ ہے، عمل کرتا ہی نہیں، اچھا عمل نہیں کرتا، صحیح عمل نہیں کرتا، یا صحیح عمل میں کمزوری دکھاتا ہے، اس کی اصلاح اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اس مسئلے کی اصلاح ہے کہ وہ ایک اچھا عمل کر رہا ہے لیکن غلط نیت سے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرا گول یہ ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو نماز پڑھوا لوں، اور میں سوچتا ہوں کہ انعام کا لالچ دوں گا تو سب پڑھنا شروع ہو جائیں گے، تو ایک اسکیم میرے ذہن میں اگر آ جائے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر نماز پہ 100 روپے انعام رکھ دیتے ہیں، اور فجر کی نماز ذرا تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے لوگوں کو تو اس کے 200 روپے رکھ دیتے ہیں، تو 5 نمازوں کے 600 روپے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اور فرض کیجئے کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں اور میں سوچتا ہوں کہ بھائی اتنی دولت اللہ نے دی ہے تو خیر کے کاموں میں لگا لیتا ہوں اور لوگوں کو پیسہ خرچ کر کے نمازی بنا لیتا ہوں، تو جیسے ہی یہ اسکیم آفر ہوگی تو 2 دن میں مسجد بھر جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ پہلی صف میں بہت سے ملحد کھڑے ہوں، آپ کو پتہ لگے گا مسجد میں ہندو اور عیسائی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ پیسے مل رہے ہیں، لیکن ان نمازوں سے کیا حاصل ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جو نیت کا مسئلہ ہے، یعنی اگر میں نے موٹیویٹ کیا ہے انعام کے تھرو تو یہ موٹیویشن خاص طور پہ بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ موٹیویشن جو ہے یہ اصول ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ نے بھی جنت کا انعام دیا ہے، تو اللہ نے جو جنت کا انعام دیا ہے وہ جنت غیب میں ہے، اور وہ جنت انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی صورت نہیں ہے، ابھی ملے گی یا بعد میں ملے گی۔
فوری فائدہ ہے یا اخروی فائدہ ہے؟ نظر آنے والی چیز ہے، غیب میں ہے، یا آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ وہ غیب میں ہے، وہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے جنت اور دوزخ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور وہ فوری طور پہ نہیں مل رہی۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی اللہ نے جنت کا محل انعام میں دیا ہے، تو میں بھی اپنے بچے کو کہہ دوں کہ ٹھیک ہے میں بحریہ ٹاؤن کا اچھا بحریہ ٹاؤن کا تو اب ذکر نہیں کرنا چاہیے، تو چلیں آپ نے کہا بھئی میں ڈی ایچ اے کا پلاٹ دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا بھئی، یا آپ نے کہا کہ میں دبئی میں آپ کو ایک بہت اچھا سا مکان دے دوں گا، یا لنڈن میں آپ کے نام ایک پلازا کر دوں گا۔ تو لنڈن میں اگر کسی بچے کو کوئی بلڈنگ آفر ہو رہی ہے، یا کسی اور جگہ پہ کوئی مکان، ایک ولا آپ اس کے نام کر رہے ہیں، تو اس انعام کی لالچ میں جو کام کیا جائے گا وہ اخلاق کو پست کرے گا، اور جنت کی لالچ میں جو کام کیا جائے گا وہ اخلاق کو بلند کرے گا۔ اسلام قبول کرنے اور اللہ پر ایمان کے نتیجے میں جزا و سزا کا وہ ماڈل جو منکرین کے لیے اہم ہے، اللہ کے باغیوں کو جو جزا و سزا کا ماڈل عزیز ہے، ایمان لانے کے نتیجے میں وہ ماڈل تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ اگر اپنے بچے کو پیسے کے لیے کوئی چیز کروا رہے ہیں، اگر آپ نے کہا بھائی میں نماز پڑھنے پر آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کام کے کرنے پر 10,000 روپے دوں گا، یا حفظ قرآن کرنے پہ 1,00,000 روپے دوں گا، تو اگر کوئی اور صاحب کھڑے ہوں اور وہ کہیں کہ حفظ نہ کرنے پہ میں 5,00,000 دوں گا، تو یہ کہاں جائے گا؟ ایک صاحب نے کہا کہ بھئی نماز پڑھنے پہ میں سائیکل دلاؤں گا، دوسرے صاحب نے کہا نہ پڑھنے پہ میں گاڑی دلاؤں گا۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کی کمٹمنٹ ریوارڈ کے ساتھ بنی ہے یا اس کی کمٹمنٹ کاز کے ساتھ بنی ہے؟ یہ بہت اہم بات، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ Cause itself should be enough to keep you motivated, committed, focused for it. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی وہ کام ہے جس کی عظمت، جس کی محبت، جس کی قدر، یہ ابھی ہم جاتے ہیں اس کے اوپر کہ کیسے ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن پہلی بات یہ کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی انسان کو، انعام کے لالچ میں موٹیویٹ کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نقصان ہے۔ دوسری ایک اور بات یہ ہے، کام تو ہو جائے گا لیکن وہ کام اپنی جو مطلوبہ خیر ہے، یعنی اس کام سے جو خیر اور جو برکات اور جو فیوز حاصل ہونے تھے اس سے آپ کو محروم کر دے گا۔ اگر کوئی کام نیت کی خرابی کے ساتھ انعام کی لالچ میں کیا گیا ہے تو دنیا میں بھی اس کی خیر اور اس کی برکتوں سے انسان محروم رہے گا، اور آخرت میں بھی وہ عمل کسی فائدے کا باعث نہیں بن سکے گا۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ کام کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے میں نے یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں نے جیسے ہی ریوارڈ آفر کیا اس نے کر لیا، اور آپ اس بات پہ خوش ہیں کہ آپ نے کسی طرح سے کرا دیا، بائی ہک اور بائی کروک یو گیٹ تھنگس ڈن۔ موٹیویشن کیا ہے؟ کسی بھی طرح سے یہ کام کروا لینا ہے، یہ موٹیویشن ہے، یا موٹیویشن یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کام کو کرنے کی خواہش پیدا کی جائے، اس کام کو کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، اس کی نیتوں کو سلامت رکھتے ہوئے۔ تو یہ دونوں بالکل الگ کام ہیں، یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ کیسے شروع ہوا؟ میں نے جیسے عرض کیا کہ 100 سال پہلے، یعنی 100 سال سے کچھ کم ہوا ہے، موٹیویشن کی پوری سائنس پیدا ہوئی ہے۔ یہ انڈسٹری کی ضرورت تھی۔ بہت سارے لوگ، ایک ایسا کام ان سے کروایا جاتا تھا جو اب اس وقت آپ کہہ لیجئے کہ جو جاب مارکیٹ ہے یا ایک کارپوریٹ ورلڈ ہے، وہاں پر بہت سے لوگ کسی ایسے کام کے کرنے پر مجبور کیے جاتے تھے جس کو وہ دل سے انہیں وہ پسند نہیں تھا۔ ایک منڈین، ایک ایسا کام جو کہ بس انہیں مطلب اتنا اچھا نہیں لگتا، ان کا دل نہیں چاہتا، لیکن وہ انہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے کوئی انسینٹو دیا جائے اور پرفارمنس کو انسینٹو کے ساتھ ڈائریکٹ کیا جائے، تو اس سے کچھ نتائج پیدا ہوئے۔ لیکن آگے چل کے دنیا کو پتہ لگا کہ یہ بھی کوئی سسٹینیبل صورت نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی لوگ جو ہیں وہ یہ معاملہ چلا نہیں، لیکن ہوا یہ کہ
تعلیم کے اندر اور تربیت کے اندر اس ماڈل کو لوگوں نے لاشعوری طور پہ قبول کیا. تو پہلی چیز جو ہمیں موٹیویشن میں خیال کرنی ہے کہ انعام کے لالچ میں کام نہ کروایا جائے. دوسری بات ہے کہ خوف کی بیسس پر بھی کام نہ کروایا جائے. خوف کس کس چیز کا؟ مطلب سزا کے خوف سے، یا کسی کی بے عزتی، مطلب وہ اس لیے یہ کام کر رہا ہے کہ اس کو بے عزت ہونے کا خوف ہے کہ بے عزتی ہوگی، یا ناراضگی کا خوف ہے آپ ناراض ہو جائیں گے یا سزا ملے گی. تو یہ بھی جو عمل ہے، یعنی کسی مطلب اس لیے یہ کام کر رہا ہے یا کسی غلط کام سے رک رہا ہے، تو یہ بھی سمجھیے کہ معاملہ جو ہے وہ کمزور ہے. یا جیسے میں خوف یا جبر جو ہے، جبر بھی اگر زبردستی آپ اسے کر رہے ہیں تو یہ بھی مطلب بات نہیں بنے گی. اس سے نقصانات ہوں گے، مطلب اس کی اپنی سیلف اسٹیم ہرٹ ہوگی، اس کا کانفیڈنس کمزور ہوگا، اس کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی، اور وہ اس کے اندر کسی کام کو کرنے کی کیا اصل وجہ ہونی چاہیے اس سے وہ محروم ہوگا. تو یہ بھی بعض اوقات ہم اس طرح سے بھی لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تیسری چیز جو بڑی اہم ہے موٹیویشن میں، جو غلطی اس وقت بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بچے کا یا کسی انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو کمپیئر کرتے ہیں کسی دوسرے سے، اس کا موازنہ کرتے ہیں اور ان کے درمیان کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں. اچھا بھئی، آپ کے چھوٹے بھائی نے کر لیا، آپ کے فلاں دوست نے کر لیا، آپ نے نہیں کیا، دیکھیں سب لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ مطلب وہ چونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے آپ بھی کیجئے. یہ بھی موٹیویشن کا سمجھیے کہ ایک غلط طریقہ ہے، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور اسی طرح ایک چوتھا کام ہے تعریفیں کر کر کے کام کروا لینا. آپ کسی کی تعریف کیجئے، وہ کام کر دیتا ہے. یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں اچھے کام کرنے کا فائدہ کیا ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. یہ سنا ہے آپ نے؟ یہاں اچھا کام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. جب کوئی تعریف ہی نہیں کرتا تو پھر کرنے کا فائدہ کیا؟ یہ سنا ہے آپ نے؟ بہت سے لوگ اچھا کام کرنا اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں ان کی تعریف نہیں ہو رہی. بہت سے لوگ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس شرط پہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پروجیکشن ہو، اور اگر پروجیکشن نہیں ہوگی، تعریف نہیں ہوگی، واہ واہ نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا؟ یہ مسئلہ ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے. اچھا، اب تعریف میں بھی لوگوں کو اگین وہی بات کہ اٹ ورکس، یہ جو اصول ہے نا، ہم اس اسٹریٹجی کو درست سمجھتے ہیں بیکاز اٹ ورکس. یہ اصول بہت خطرناک ہے اور یہ غلط اصول ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے اٹ ورکس، لیکن آن واٹ کاسٹ؟ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کام تو ہو رہا ہے لیکن کیا اس کام کا ایسنس اچیو ہو سکے گا؟ کیا یہ کام کرنے والے کے لیے مفید ہے؟ کیا یہ کام کرنے والے جس سے آپ نے کام کروایا ہے اس کو آپ محتاج تو نہیں بنا رہے، اس کو ڈیپینڈنٹ تو نہیں بنا رہے؟ یہ کام جو انسان جو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ عمل کتنا نافع ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو اگر ہم ان سارے پہلوؤں کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ موٹیویشن کا یہ طریقہ کار بالکل غلط طریقہ کار ہے. تو اب بہت سے سوالات پیدا ہوں گے، بھئی تعریف کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا. انعام، جیسے میں نے اب اس کے اوپر اگر آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں تو آپ بالکل کیجئے گا، ہم سوال جواب میں اس کو ذرا دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح ایک پانچواں ایک جو بات ہے جو لوگ موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ بالکل ایک مصنوعی کچھ تکلفات کرتے ہیں، کچھ اگر میں کہوں کہ کچھ کاسمیٹک ارینجمنٹس کرتے ہیں، کچھ ایسا مطلب کچھ ایسی ایک فن ایلیمنٹ اور ایک ان نیچرل مینر میں ایک باہر سے ایک انٹرٹینمنٹ یا فن یا اٹریکشن کو جیسے سپر امپوز کرتے ہیں اس ساری چیز میں. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ
اکثر ایسا ہوا کہ میں کسی بہت اچھی جگہوں پر جیسے جانے کا موقع ملتا ہے، لوگ اچھی ماشاءاللہ چیزیں کر رہے ہیں. ایک جگہ مجھے انوائٹ کیا گیا کہ آپ مائنڈ فلنس پہ بات کیجئے، اور انہوں نے کہا بھئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ذہن جو ہے منتشر ہوتا ہے، تو اس کے اوپر کچھ آپ بات کیجئے. تو جس ماحول میں مجھے دعوت خطاب دی گئی وہاں اتنا ڈسٹریکشن تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے. انہوں نے کہا ہم نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں. کوئی رنگ برنگی لائٹیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت اسٹیج ہے، اور اس اسٹیج کے اوپر یعنی حتیٰ کہ وہ بلون ڈیکوریشن میں نے دیکھی. ایک دفعہ تو میں سیرت کے اوپر کسی جگہ پروگرام میں گیا، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بہت ٹھیک ٹھاک یعنی غباروں سے اسٹیج کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی، بڑی کلرفل لائٹس لگائی ہوئی تھیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اٹریکشن ہے نا، جب تک ہم اٹریکٹیو نہیں بنائیں گے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے. دیکھیے اٹریکشن کریٹ کرنا موٹیویشن نہیں ہوتی، اور کسی اچھے عمل کے اندر خود سے ایک کشش ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ دیکھیے آپ کراکری کی مدد سے لوگوں کو کھانے کی طرف اٹریکٹ کریں، یہ اصل میں کھانا ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کھانے میں گڑبڑ ہے اور کراکری بہت خوبصورت ہے تو مسئلہ ہے. تو وہ جو اصل چیز ہے نا، جو سبسٹنس ہے، اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. یہ جو اوپر سے ہم مصنوعی طور پہ چیزیں کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ گلیمر ایڈ کرنا ہے، کچھ گلیٹر ایڈ کرنا ہے، کچھ کلر ایڈ کر رہے ہیں، کچھ فن کا ایلیمنٹ اوپر سے ڈالنا ہے، کچھ انٹرٹینمنٹ، کچھ سیلیبریشن کا فیکٹر ڈالنا ہے، کوئی پارٹی کلچر کریٹ کرنا ہے. یعنی لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی یہ پارٹی ہو رہی ہے، یہ بہت ہی کوئی فن لونگ کوئی چیز ہے، کوئی اوپر سے کوئی چیز ڈالنی ہے، ایڈ آن کرنا ہے. نہیں تو ویسے تو جو اچھے کام ہیں اور اچھی بات ہے اور جو علم نافع ہے وہ ان اٹ سیلف تو بڑا ہی سوکھا، پھیکا، بے جان، بے مزہ، بے رنگ سی چیز ہے. تو ایکچولی اس کے اندر تو کوئی کشش نہیں ہے. ہمیں باہر سے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے لوگوں کو اس طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے موٹیویشن جو ہے نا، یہ آرٹ آف اٹریکشن نہیں ہے. موٹیویشن جو ہے نا، اور موٹیویشن اٹ سیلف بھی ہماری ایک اور میں ابھی عرض کروں گا، بلکہ ادھر ہی میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک ماڈرن لفظ ہے، اور اس کی تھیوریز پچھلے 100 سال میں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. اور اس کے اندر اس وقت تو موٹیویشن کا لفظ جس سینس میں استعمال ہونے لگا ہے وہ تو بالکل ہی ایک یعنی جیسے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہمیں موٹیویٹ کرے گا، کوئی باہر سے ہی آ کے ہمیں کوئی چابی دے گا، باہر سے آ کے ہی کوئی ہمارے ساتھ کوئی چیز کرے گا جس سے ہمارے اندر کوئی پیشن پیدا ہوگا، ہمیں کوئی ڈائریکشن بھی دے گا، ہمارے اندر انٹرسٹ بھی پیدا کرے گا. یہ سب کچھ یعنی ایک باہر ہم اپنے سے باہر کے چیزوں کے اوپر اور سورسز کے اوپر ریلائی کرنے لگے ہیں. یہ تو ابھی کی صورتحال ہے. لیکن موٹیویشن اپنی گڈ سینس میں بھی، یعنی اگر اندر سے کسی کو موٹیویٹ کیا جائے تو وہ ہماری ایمانی تناظر میں اس کے لیے کیا چیز ہے اور کیا لفظ ہے، ہم ابھی اس کو دیکھیں گے کہ مطلب وہ کیا چیز ہے، وہ ابھی ہم اس کی طرف جائیں گے. تو یہ جو موٹیویشن کا آرٹ ہے نا، یہ ہماری جو ضروریات ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتا. ان کو پارشلی تو اچیو کر سکتا ہے، ان کو فلی اچیو نہیں کر سکتا. یعنی ہماری زندگی کی جو بڑی ضرورتیں ہیں وہ موٹیویشن کی چابی سے پارشلی اچیو ہو سکتی ہیں، فلی اچیو نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ ابھی ہم آتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو ابھی تک میں نے یہ بات کی موٹیویشن کے حوالے سے، کچھ جنرل سی بات کی میں نے، اور میں نے وہ 5 فیکٹرز کی بات کی جو یا 5 طریقہ کار، 5 میتھڈز ہیں جن کو میں نے کہا کہ جن کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے. تعریف والے اسپیکٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ سوچیں گے کہ بھئی تعریف میں کیا برائی ہے، ہم تعریف کرتے ہیں کسی کے، لوگ کام کر لیتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے، آپ تعریف کیجئے، کام کر دیں گے لوگ. تعریف بہت سے لوگوں کی کمزوری ہے، لیکن تعریفیں کر کے کام کروانا یہ ایک غیر اخلاقی عمل ہے. ہمیں حوصلہ افزائی کرنی ہے، ہمیں انکریج کرنا ہے. انکریجمنٹ بہت اچھی چیز ہے، لیکن انکریجمنٹ اور پریز میں فرق ہے. جو لوگ پریز ڈریون ہیں، جو لوگ پریز ڈیپینڈنٹ ہیں، وہاں جس قسم کی شخصیات پیدا ہوتی ہیں
یعنی ان کو لوگ ابھی تک پہچان نہیں پا رہے. ہماری سوسائٹی میں دیکھیے اس وقت دنیا میں ایک آپ جانتے ہیں نارسزم کا ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے. لوگ نارسزم کے اوپر اس سے پریشان بھی ہیں لیکن پریز سے پریشان نہیں ہیں. یعنی ایک بچے سے ساری زندگی تعریفیں کر کر کے اس سے کام کروایا, اس کے نتیجے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی, تو جو آؤٹ کم ہے اس سے پریشان ہیں, جو ان پٹ ہے, جو ریزن ہے, جو کاز آف دا آؤٹ کم ہے, اس سے ہم یعنی تعریفیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوا. تعریف کیوں منع کی گئی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے نا. تعریف اس لیے منع کی گئی ہے کیونکہ وہ کبر پیدا کرتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تعریف کرے اس کے منہ پہ مٹی ڈالو. اچھا, ابھی تو لوگ اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ تعریف کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ میری تعریف نہیں کر رہے تو آپ غلط ہیں. یعنی لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں, وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں. آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے؟ جانتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے؟ تعریفیں سننا تو چھوٹی بات ہے, وہ خود ہی کرتا رہتا ہے. آپ کو صرف یس آئی ایگری, یس آئی, یہ مطلب یہی کہنا ہے, وہ خود ہی کرے گا اپنی تعریف. جانتے ہیں, سبھی لوگ جانتے ہیں. اور تعریفیں سننا چاہتا ہے, اپنی تعریف کرنا چاہتا ہے, بلکہ اپنی تعریف کو اپنا حق سمجھتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوئی ہے, ایک اسٹریٹجیکلی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچوں کے ساتھ بھی دوسروں کے ساتھ بھی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ان سے محبت کرنی چاہیے. اگر وہ اچھا عمل کر رہے ہیں ان کا شکریہ کرنا چاہیے, اچھے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے, ان کو دعا دینی چاہیے, ان پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کی بات کو سننا چاہیے. تو اگر ہم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, انہیں ویلیو دے رہے ہیں, وہ آپ کی پریزنس میں اپنے آپ کو ویلیوڈ محسوس کرتے ہیں, تو یہ ہے درست عمل کہ آپ کی پریزنس میں وہ اپنے آپ کو انفیریئر محسوس نہیں کرتے, ویلیوڈ محسوس کرتے ہیں, رسپیکٹیبل محسوس کرتے ہیں. ان کی سیلف رسپیکٹ, ان کا سینس آف سیلف ورتھ آپ سے تعلق کے نتیجے میں نرچر ہوتا ہے, اور وہ مطلب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کر رہے ہیں, آپ ان کی بات سن رہے ہیں, آپ ان کو اٹینشن دے رہے ہیں, ان کے تھوڑے سے ایفرٹ کو بھی آپ بالکل دیکھ رہے ہیں, نوٹس کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے, آپ ان کی ایفرٹ کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں موٹیویشن کے حوالے سے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے ساتھ کیا کریں. دو چیزوں پہ اب میں بات کروں گا, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے اور بچوں کو موٹیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ذرا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے اہم چیز اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. جب ہمارے پاس کیوں کا کوئی واضح جواب نہیں ہوتا, اور کیوں کا جواب جو ہے نا وہ ہمارے شعور کے لیے درکار ہے. ہمارے پاس ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں جب اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, تو پھر موٹیویشن جو ہے نا وہ سسٹین کرے گی نہیں. موٹیویشن اس وقت سسٹین کرے گی جب آپ کے پاس کنوکشن موجود ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی آپ جائیے اور فرعون کو جا کے دین کی بات بتائیے اور اسلام کی دعوت پیش کیجیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے موٹیویشن نہیں مانگی بلکہ اللہ سے شرح صدر مانگا. شرح صدر کیا ہے؟ یعنی رب اشرح لی صدری, یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. مطلب میرا سینہ کھول دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا سینہ نہیں کھلوا رہے, اپنا سینہ کھلوا رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ بھئی پیغمبر اپنا سینہ کیوں کھلوا رہا ہے اور فرعون کا سینہ کیوں نہیں کھلوا رہے. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی پیغمبر کے سینے کے اندر کیا ہے؟ قلب ہے. قلب کے اندر کیا ہے؟ پیغمبر کے قلب میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. اور یہ جو شرح صدر ہے یہ بہت اہم چیز ہے. شرح صدر کیا ہے؟ جب یقین تمنا پر اثر انداز ہونے لگے, یہ ہے شرح صدر. جب ایمان کی چنگاری پورے وجود کو منور کرنے میں کامیاب ہو جائے. یوں سمجھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اس سطح پہ فائز ہونے کی دعا کر رہے ہیں، ان کو دیکھنے سے بھی اسلام کی دعوت حاصل ہونے لگے گی، وہ اپنے وجود کی ٹوٹیلٹی میں اس چیز کو اس کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری، میرے دل کو کھول، میرے سینے کو کھول دیجئے، میرے پورے وجود میں اس ایمان کو، یعنی پورے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مفہوم کی دعا کی نا کہ میرے پورے وجود کو نور بنا دیجئے۔ پورے وجود کا جیسے ایک ایک چیز کو اسپیسیفائی کر کر کے نور کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ بھائی میرے اس چیز کو بھی نور بنا دیں، اس چیز کو بھی نور بنا دیں۔ شرح صدر جو ہے نا، وہ اس میں ایک چیز ہے کنوکشن۔ کنوکشن بہت اہم چیز ہے۔ بہت سے لوگ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، تو دوسروں کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خواہش پیدا ہوئی، آپ بھی کریں، لیکن کیا آپ کے اندر کنوکشن موجود ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی اور کو دیکھیں گے، پھر آپ وہ کرنا چاہیں گے۔ سسٹینیبل ارینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو پہلی شرط ہے سسٹین کرنے کی، وہ جذبہ سلامت رہے، آپ اپنے اندر تیقن پیدا کریں، کنوکشن پیدا کریں، یقین جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی کلیئرٹی لینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے پاس اپنے ہر کام کا ایک بگر وائے آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس کام پہ کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بالکل پہلی بات ہے۔ پھر اپنے ساتھ ایک اور کام جو کرنا ہے، لوگوں کو جو ایک دوسرا بڑا پرابلم ہے وہ ہے لو سیلف اسٹیم کا۔ لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہم اپنے ارادوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے، اپنے آپ کو بھی اہمیت نہیں دیتے، یعنی جو اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے نا، وہ اپنے کاز کو بھی ڈی ویلیو کرا دیتا ہے۔ وہ اپنی بالکل جیسے بھائی آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ کا ایک مقام ہے، آپ اپنی لو سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ بڑا پرابلم ہے۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، میں تو غیر اہم ہوں، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا بھی علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی یقین سے ہوگا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، جس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، جس نے مجھے اس مورچے پہ بٹھایا ہے، جس نے مجھ سے یہ کام چاہا ہے، اس نے میرے اندر اس کا پوٹینشل رکھا ہوگا، وہ مجھ سے یہ کام کروا لے گا۔ اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسرا بڑا معاملہ ہے۔ تیسرا جو فیکٹر ہے جو ہم اپنے اندر دیکھنا چاہیے وہ ہے لیتھارجی یا سستی، کاہلی، لیزینس۔ اور اس کے دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ لوگ بہت حد سے زیادہ پرآسائش اور حد سے زیادہ آرام دہ طرز زندگی میں ہیں، ان کی لائف میں کوئی یعنی اوورلی کمفرٹیبل، اوورلی لگژریس لائف اسٹائل، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دھوپ میں نہیں نکل سکتے، پیدل نہیں چل سکتے، ہاتھ سے کام نہیں کر سکتے، لائف اوورلی بہت کنوینینٹ۔ کتنی کنوینینس جائز ہے اور کتنی کنوینینس آپ کے لیے انہیلدی ہے۔ کنوینینس اگر ایک سرٹن لیول سے زیادہ ہو جائے تو یہ پوری زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ کمفرٹ بھی اگر ایک سرٹن لمٹ کو کراس کر جائے تو پوری زندگی جو ہے نا آپ کمزور ہو جاتے ہیں۔ کنوینینس اگر اپنی لمٹس کے اندر ہے تو آپ کی فنکشنالٹی، آپ کی ایفیکٹونیس، آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے، لیکن اگر کنوینینس اور کمفرٹ ایک سرٹن لمٹ سے کراس کر جائے، بالکل بے حساب کنوینینس، بے حساب کمفرٹ، تو آپ لیزی ہو جائیں گے، آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے اور پھر بیمار ہوں گے اور مشکل ہوگی۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت سے لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے اندر انرجی ہی نہیں ہے۔ انرجی کیوں نہیں ہے، یا وہ اتنے سست کیوں ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے لائف اسٹائل میں بہت زیادہ کنوینینس اور کمفرٹ ہے یا لگژری ہے، اور دوسری وجہ ہے کہ ان کی جو ڈائٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، وہ انہیلدی چیزیں کھاتے ہیں،
وہ فریش نہیں کھاتے، وہ بازار کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ وائٹ شوگر کی پروڈکٹس کو کنزیوم کرتے ہیں، اس سے بھی ان کا میٹابولزم مطلب وہ اجازت ہی نہیں دیتا، ان کی بایولوجیکل اسٹیٹ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے ورتھ وائل کاز کے لیے اسٹرگل کر سکیں. ان کے اندر وہ بہت اچھے کام اور بڑے کام کو کرنے کی خواہش موجود ہے، لیکن بدن اجازت ہی نہیں دیتا، بدن میں توانائی ہی نہیں ہے. حیاتیاتی سطح پر جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے، ہماری بایولوجیکل لیول پر، وہ ٹھیک ٹھاک مطلب مسئلہ ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے ساتھ کیا کریں، تو اس میں یہ جو مسئلے ہیں ان کے اوپر کام کریں. اور جیسے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنے کی بجائے نا، اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں کر سکتے، جب آپ فلاں چیز کر سکتے ہیں تو آپ فلاں کام کیوں نہیں کر سکتے. آپ کو اللہ نے جب یہ صلاحیت عطا کی ہے تو آپ یہ صلاحیت بھی اللہ آپ کو عطا کر سکتا ہے. جو کمپیریسن ہے وہ ود ان ہو، کمپیریسن آؤٹ سائڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح جو کام آپ کر رہے ہیں، اس کام کو کرنے کے اندر جو ایک لطف ہے اس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے حوالے سے اگر یہ جاننا چاہیں کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں بھی کچھ مشورے ہیں میرے. اور اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر اسٹڈیز کے لیے آپ انہیں کسی چیز پہ موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، بچے کوئی بھی کام، بلکہ بچے کیا آپ بھی کوئی کام اگر کر رہے ہیں تو اس کی 3 ممکنہ وجوہات ہیں. یا تو اس کا انٹرسٹ ہے، پہلے سے بہت انٹرسٹ ہے اس کا الحمدللہ، یا پھر انٹرسٹ تو نہیں ہے لیکن اس کام کو کرنے کی ریزن موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ اچھا یہ کام اس لیے کرنا ہے. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ٹھیک ہے، انٹرسٹ بھی نہیں ہے، ریزن بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن وہ آپ کو بہت اہمیت دیتا ہے، آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں، وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، آپ سے ایک بہت گہرا تعلق محسوس کرتا ہے. وہ یہ کام اس لیے کر رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے، مطلب بس ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے تو میں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو وہ بہت اہمیت دیتا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ میرے بہت سے شاگرد ایسے ہیں جو میں کبھی کوئی کام ان سے کہتا ہوں تو ان کو خود بھی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھی کہتے تو بھی میرا اپنا انٹرسٹ ہے، میں یہ کروں گا. میں کوئی کتاب پڑھوانا چاہتا ہوں، میں کوئی اور کام کروانا چاہتا ہوں، ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، وہ کریں گے. اگر میں نہ بھی کہوں تو بھی کریں گے، کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے ہوتے، ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی یہ ان سے بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے، انہیں اس کی ریزن سمجھ آتی ہے، انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہے، یا اس کام کو کرنے کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب انہیں ریزن سمجھ آتی ہے تو بھی وہ کام کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریزن سمجھنے اور سمجھانے کا موقع نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بھئی یہ کام آپ کیجئے، اس کی کیا ریزن ہے، کیا حکمت ہے، ابھی میں نہیں بتا سکتا، اور آپ بھی ابھی شاید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ابھی اس کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور یہ کام آپ کو نہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، نہ اس کی ریزن پتہ ہے، نہ یہ کام آپ کو پسند ہے، آپ کا دل بھی نہیں چاہ رہا، انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ریزن بھی نہیں ہے. لیکن وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں یا میرا ایک گہرا تعلق مجھ سے محسوس کرتے ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا آپ میرے کہنے پہ میری خاطر آپ یہ کام کر کے تو دیکھیے. ہر انسان کی لائف میں نا، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہو، تو ہم اپنی لائف میں کچھ مارجن اس کا رکھتے ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 دفعہ وہ کام میری وجہ سے کر لے، اگر میرا تعلق اس کے ساتھ موجود ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. لیکن ہم اپنے بچوں سے کوئی اچھا کام کروائیں، ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھیں. اس کے انٹرسٹس کیا ہیں؟ بچوں کے انٹرسٹس کم تو نہیں ہو رہے. ایک پرابلم بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ بچے نا جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارے انٹرسٹس ہوتے ہیں، ہر کام کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کا شوق ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایسے بچے دیکھے، ان کے گھر میں ایسے بچے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کلیننگ کرنا چاہتا ہے، جھاڑو لگانا چاہتا ہے، موپنگ کرنا چاہتا ہے، برتن دھونا چاہتا ہے، واش روم دھونا چاہتا ہے. آپ نے دیکھیں
یہ وہ کام ہیں جو بڑوں کو اگر کرنا بھی پڑتے ہیں تو وہ شوق سے نہیں کرتے، لیکن چونکہ ان کے پاس ریزن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا، تو اس لیے کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے کام جو بڑوں کو پسند نہیں ہوتے بچے شوق سے کرنا چاہتے ہیں، وہ روٹی پکانا چاہتے ہیں، وہ شوز پالش کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی محنت کا کام خود سے کرنا چاہتے ہیں، وہ وزن اٹھانا چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی کام، کوئی ایسا کام جس کو کرنے کی خواہش اور دلچسپی اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے، بچوں کے اندر اس کام کو کرنے کا بھی شوق پایا جاتا ہے۔ یعنی وہ کام ہمیں اگر کرنا ہو تو بہت سے لوگ شاید خوشی سے نہ کریں، لیکن چلیں ٹھیک ہے یہ کرنا ہی ہے تو چلیں کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ ہے، ریزن ہے، اس لیے کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بچے اس لیول پہ ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب وہ چھوٹے تھے نا تو ان کا نماز پڑھنے کا دل چاہتا تھا۔ اگر ان کے گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا تھا تو وہ شوق سے پڑھتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ان کا نماز پڑھنے کا دل کیسے ختم ہو گیا؟ شوق کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بچے کے ساتھ دو کام کرتے ہیں شوق ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس بچے سے زور زبردستی کرتے ہیں، وہ کام جو وہ شوق سے کر رہا تھا اس کام کو ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے، ایک خاص مینر میں، ایک پرٹیکولر وے میں کروانے پہ ہم انسسٹ کرتے ہیں۔ ہم اسکل کو شوق پر پریفر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد شوق ختم ہو جاتا ہے، اسکل آ جاتی ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پاس بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو حفظ قرآن میں ڈالا، اسی کے شوق پہ ڈالا تھا، یہ خود ہی جانا چاہتا تھا اس لیے ڈالا ہے، اور اب یہ کر نہیں رہا۔ اب میں اس سے کہہ رہا ہوں تم نے جب کہا تھا تو اب کرو، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اس نے یہ شروع میں کہا تھا، لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس کا شوق ختم کیسے ہوا ہے۔ اس کا شوق اس لیے ختم ہوا ہے کہ جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے ذہن میں یہی تھا کہ میں شوق سے کروں گا، آہستہ آہستہ اپنے انداز سے کروں گا۔ اس کو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ روزانہ اتنا کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے اور اس سارے کام کو اتنے عرصے میں کرنا ہے، یہ تھوڑی اسے پتہ تھا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم نے ایک خاص انداز سے یہ کام اس پہ کروانے پہ زور دیا تو شوق ختم ہو گیا۔ شوق ایسے ختم ہوتا ہے۔ دوسری وجہ جو شوق ختم ہونے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جب ہم کسی بچے کی